بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے چند احادیث سے متعلق گفتگو کی تھی، اور آج انبیاء کرام کو موت سے پہلے اختیار دیا جاتا ہے، اس موضوع پر حدیث پاک ہے، اور روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرماتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ وکان فی شکواہ الذی قبض اخذته بحتۃ شدیدۃ فسمعته یقول مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین فعلمت انہ خیر، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نبی کو اس کے مرض الموت میں دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو کچھ مدت تک دنیا کی زندگی کو اختیار کیے رہے اور چاہے عالم آخرت کے سفر کو اختیار کر لے، لیکن ہمیشہ ایسا ہوا کہ ہر نبی نے دنیا کی زندگی کو رد کر کے اللہ کے ہاں جانے کو پسند اور اختیار کیا، کیونکہ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے اصل نعمت وہی ہے اور اسی کو دوام اور قرار حاصل ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور وہ مرحلہ آیا کہ آواز سخت بھاری ہو گئی، جیسے جاکنی کے وقت سانس یا بلغم حلق میں آ کر اٹک جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آواز میں خرخراہٹ اور بھاری پن پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ الہی مجھ کو ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے اپنا فضل اور انعام کیا ہے کہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، وہی لوگ اچھے رفیق ہیں۔ ان دعائی الفاظ سے میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی زندگی اور عالم آخرت میں سے کچھ ایک کو چن لینے کا اختیار دے دیا گیا ہے، اور آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر عالم آخرت کو چن لیا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم سے متعلق، اور یہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرماتے ہیں کہ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة وكرب أباه فقال لها ليس على أبي كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأوى من جنة الفردوس مأوى يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ بخاری۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب وفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بگڑ گئی اور مرض کی شدت آپ پر بار بار بے ہوشی طاری کرنے لگی، تو حضرت فاطمہ بےتاب ہو کر کہنے لگی ہائے میرے ابا جان کو کیسی سختی نے گھیرا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج کے بعد پھر تمہارے بابا جان کو کوئی سختی نہیں گھیریں گی۔ مطلب یہ تھا کہ کرب اور سختی مرض کی شدت کی وجہ سے ہے، اور اس کرب اور سختی کا احساس ظاہری جسم سے تعلق رکھنے کے سبب ہے، لیکن آج کے دن کے بعد جب اس جسم سے تعلق ختم ہو چکا ہوگا اور صرف روحانی و معنوی تعلقات باقی رہ جائیں گے،
تو پھر سکون ہی سکون ہوگا۔ اور پھر جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اے میرے بابا جان، اے میرے ابا جان، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ اس دعوت کو قبول کر کے اپنے پروردگار کے پاس چلے گئے۔ اے میرے ابا جان، اے وہ مقدس ذات جس کا مستقر جنت الفردوس ہے، اے میرے ابا جان، ہم آپ کی وفات کی خبر جبریل کو پہنچاتے ہیں۔ بعد میں جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار ہو کر کہنے لگی، ارے انس رضی اللہ عنہ اور اے صحابہ رسول، تم لوگوں نے آخر یہ کیسے گوارا کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دو؟ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہے۔ اور اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے دو شعر کچھ اس طرح سے نکلے، ماذا علی من شم تربت احمد، ماذا علی من شم تربت احمد ان لم یشم مد الزمان غوالیا، صبت علی مصائب لو انها، صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ یہ حدیث پاک ہے اور اس سے متعلق دو شعر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بیٹی کو اپنے باپ کے جدائی اور فراق پر کس قدر احساس ہوتا ہے اور وہ کس انداز سے سوچتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں اور شدت جذبات اور احساسات کے فراوانی کی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے بھی کہہ رہی ہے کہ تمہیں کیسے گوارا ہوا کہ تم مٹی ڈال دو۔ یہ شدت جذبات کی وجہ سے کہ بہرحال اولاد کو اور اولاد میں بیٹی کو ماں باپ سے جو تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے اس کی مثال بہرحال ایک عظیم ترین مثال ہے اور جس کو امت اور دنیا دیکھتی ہے۔ اس کے بعد حدیث سے پاک ہے، مدینہ میں غم، مدینہ منورہ مکمل غم میں ڈوب گیا، اور یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرماتے ہیں لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ لعبت الحبشۃ بحرابهم فرحا لقدومه، رواہ ابو داود۔ وفي رواية الدارمي قال ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوى من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وفي رواية الترمذي قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نزول اجلال فرمایا تھا تو تمام لوگوں نے بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، یہاں تک کہ حبشیوں نے بھی جشن مسرت منانے کے طور پر نیزوں کے کھیل کرتب دکھائے تھے۔ یہ روایت ابو داؤد نے نقل کی ہے اور دارمی نے جو روایت نقل کی اس میں یوں ہے کہ حضرت انس نے کہا کہ میں نے اس دن سے زیادہ حسین اور روشن دن اور کوئی نہیں دیکھا جس دن مدینہ میں ہمارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور میں نے اس دن سے زیادہ برا اور تاریک دن اور کوئی نہیں دیکھا جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت انس نے کہا جب وہ دن آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی ہر چیز یعنی دور دیوار وغیرہ پر نور پھیل گیا۔ جب وہ دن آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہر چیز غم اندوہ کی تاریکی میں ڈوب گئی، اور آپ کی تدفین کے بعد ہم نے ابھی اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑی بھی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہی میں مشغول تھے کہ اپنے دلوں میں ایک دوسرے سے ناآشنائی محسوس کرنے لگے۔ حتی انکرنا قلوبنا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن نہایت حسین بھی تھا، بڑا تابناک بھی، کیونکہ وہ دن مشتاقان جمال کے لیے وصال و قرب کا دن تھا، ان کی تمناؤں اور آرزوؤں کی تکمیل کا دن تھا۔ نہ صرف یہ کہ ان کے دل و دماغ کھل اٹھے تھے بلکہ ان کے در دیوار تک نور نبوت کی جلوہ ریزی سے جگمگا اٹھے تھے۔
اور پھر جب وہ دن آیا کہ آفتاب نبوت اس دنیا سے رخصت ہوا تو مدینہ والوں کی دنیا اندھیری ہو گئی، ہر جانب غم کی تاریکی چھا گئی، کیونکہ وہ دن عشاقان جمال نبوت کے لیے فراق کا دن تھا، ان کے مسرتوں اور شادمانیوں کی جدائی کا دن تھا، ایک دوسرے سے آشنائی محسوس کرنے لگے تھے۔ مطلب یہ کہ ہمارے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ جانے اور اس دنیا سے آفتاب نبوت کے رخصت ہو جانے کے سبب ہم پر جو تاریکی چھائی تو ہمیں بین طور پر محسوس ہوا کہ ہمارے دلوں کی پاکیزگی اور نورانیت جو ذات رسالت کے مشاہدے اور صحبت کے نتیجے میں حاصل ہوتی رہتی تھی، اس سلسلے کا انقطاع ہو گیا اور ہمارے دلوں میں صدق و اخلاص اور مہر وفا کی پہلی والی کیفیت باقی نہیں رہی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے جو حالات اور کیفیات پیدا ہوئے وہ پوری دنیا جانتی ہے، اور حدیث پاک میں اس کے بہرحال جھلکیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد روایت آتی ہے بچوں تدفین کے بارے میں اختلاف اور حضرت صدیق اکبر کی صحیح رہنمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی ہیں کہ لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا في دفنه فقال ابو بکر سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شيئا قال ما قبض الله نبي الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه ادفنوا في موضع فراشه۔ ترمذی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ کی تدفین کے بارے میں صحابہ کے درمیان کچھ اختلاف رائے پیدا ہوا تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس سلسلے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ ہر نبی کی روح اس جگہ قبض کرتا ہے جہاں وہ نبی دفن ہونا پسند کرتا ہے، یا کہ جہاں اللہ تعالیٰ اس نبی کا دفن کیا جانا پسند کرتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ دفن کرنا چاہیے جہاں آپ بستر مرگ پر تھے اور جہاں آپ کی وفات ہوئی۔ یہ ترمذی شریف کے الفاظ۔ اس حدیث پاک کے ذیل میں صاحب مظاہر لکھتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان اختلاف رائے ہوا، یعنی بعض حضرات کا کہنا تو یہ تھا کہ آپ کی تدفین بقیع قبرستان میں ہونی چاہیے، اور بعض حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد نبوی میں دفن کرنا زیادہ موضوع ہے، جبکہ کچھ حضرات کی رائے یہ بھی تھی کہ آپ کی تدفین بیت المقدس میں عمل میں آنی چاہیے، کیونکہ اکثر انبیاء کی قبریں وہی ہیں، یا یہ کہ سرے سے دفن کرنے ہی کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا تھا کہ آیا آپ کو دفن کیا جائے یا نہیں۔ چنانچہ ترمذی ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس موقع پر صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا اور ان سے پوچھا کہ اے صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے یا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی جگہ جہاں اللہ نے آپ کی روح قبض کی ہے اور جہاں آپ کی روح قبض کی گئی ہے وہ پاک و طاہر جگہ ہے۔ صحابہ سمجھ گئے ابو بکر جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور اس طرح حجر عائشہ میں جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی تدفین عمل میں آئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق صحابہ کرام نے تدفین فرمائی۔ اس کے بعد پھر روایت آتی ہے بچوں کہ وفات سے پہلے ہی نبی کو جنت میں اس کا مستقر دکھایا جاتا ہے، اور یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو صحیح انه لن يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذا لا يختارنا. قالت وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به.
وهو صحيح في قوله أنه لا يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة فكان آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قول اللهم الرفيق الأعلى متفق علیہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہونے سے پہلے اپنی تندرستی کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ کسی نبی کی روح اس وقت قبض نہیں کی جاتی جب تک کہ جنت کا اس کا مستقر یعنی و منازل عالیہ جو اس کے لیے جنت میں مخصوص ہیں اس کو دکھا کر اس کو اختیار نہ دے دیا جاتا کہ چاہے ابھی اور دنیا میں رہو اور چاہے یہاں ہماری بارگاہ میں آ جاؤ. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پھر جب مرض وفات میں پیغمبر علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت جب کہ آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا اور شدت مرض سے آپ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے. ایک بار جو ہوش آیا تو آپ نے چھت یعنی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا الہی میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں، مجھے رفیق اعلیٰ میں شامل فرما. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی کہا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی دنیا کی زندگی کو ناپسند کر دیا ہے اور عالم آخرت کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے، کیونکہ مجھے وہ ارشاد گرامی یاد آ گیا جو آپ نے تندرستی کے زمانے میں فرمایا تھا کہ کسی نبی کی روح اس وقت تک قبضہ نہیں کی جاتی جب تک کہ جنت کا اس کا مستقر اس کو دکھا کر اس کو اختیار نہیں دے دیا جاتا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا گویا جنت میں اپنا مستقر دیکھنا تھا اور اللہم رفیق الاعلیٰ کے الفاظ آپ کے اس فیصلے کا اعلان ہے کہ ملے ہوئے اختیار کے تحت میں نے دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر عالم آخرت کو پسند کر لیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو آخری کلمات الفاظ نکلے وہ یہی اللہم رفیق الاعلیٰ کے الفاظ تھے. بخاری اور مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک والے آخری الفاظ اللہم رفیق الاعلیٰ تھے، اور جیسا کہ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ آپ کی زبان مبارک سے سب سے پہلے جو الفاظ نکلے تھے وہ اللہ اکبر، اور یہ اس وقت واقعہ جب آپ اپنے زمانے شیرخارگی میں دائی حلیمہ کے پاس تھے. اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جب روز ازل حق تعالیٰ نے تمام ارواح عالم سے اپنے ربوبیت کا عہد لیا تھا جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، تو اس وقت حق تعالیٰ کے سوال الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کے جواب میں بلا جی ہاں یقیناً آپ ہمارے رب ہیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے کہا تھا. بہرحال یہ پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ ہیں جس کے متعلق راویوں کے مختلف اسالیب ہیں.